إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں. بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہو امام النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. دنیا کے اندر ہر انسان کو یہ خواہش رہتی ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میری پونجی بڑھ جائے، میرا کاروبار بڑے سے بڑا ہوتا چلا جائے. اور ہمیشہ اپنے مال اور اپنی پونجی کو بڑھانے کے لیے اس پہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے. قرآن کریم نے ہمارے ذہن کو ایک اور طرف موڑا اور بتایا کہ کبھی اس بارے میں بھی سوچ کے دیکھو کہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بڑھ جائیں، کیونکہ کامیابی کا اور نجات کا دار و مدار مال و دولت سے نہیں، اعمال اور نیکیوں پر ہے. اور اللہ رب العالمین نے بتایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا، وزندار ہو گیا، نیکیاں زیادہ نکلی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ عیش کی زندگی گزارے گا،
آرام کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نامہ اعمال بھاری نہ ہو سکا، نامہ اعمال کے اندر نیکیاں نہ بڑھا سکا، نامہ اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ نہیں ہو سکی، ہلکا رہا، اللہ نے فرمایا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں نہیں معلوم حاویہ کیا چیز ہے، تم نہیں جانتے حاویہ کیا چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے نار حامیہ، جلا دینے والی آگ کا نام حاویہ ہے۔ تو دیکھیے مال و دولت بڑھ جائے یہ ہمیشہ فکر رہتی ہے، نیکیاں بڑھ جائیں نامہ اعمال میں، یہ ہم کب فکر کریں گے؟ اب سوچنا ہمیں کیا چیز زیادہ چاہیے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں فرق جانتے ہیں آپ کتنا؟ ایک حدیث کے اندر آیا دونوں زندگیوں میں اتنا فرق ہے کہ آپ کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیے، اس میں ایسے انگلی ڈالیے پانی میں، اور انگلی میں جو پانی لگ کر آئے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو پیچھے پورا چھوٹ گیا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آج انشاءاللہ مختصر وقت ہوتا ہے تو چند چیزیں میں ایسی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے تو بہت آسان ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی، لیکن اگر اس کو کر لیا جائے تو نامہ اعمال ہمارا بھاری ہو سکتا ہے، نیکیوں کے اندر بے انتہا اضافہ ہو سکتا ہے، جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا اور وہی ہماری ضرورت بھی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز نامہ اعمال کے اندر جو وزندار ہوگی، نامہ اعمال کو بھاری کرے گی، وہ ہے کوئی بھی کام کیا جائے تو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، فلاں صاحب دیکھ لیں میں کیا کر رہا ہوں، فلاں صاحب دیکھ لیں، نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، کسی دوسرے کو نہیں دکھانا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائے میرا، یہ سب سے بڑی چیز۔ ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا تو آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے وہ کام ہے، چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ ہو، اللہ اس کا بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو لکھا ہے نسائی شریف کے اندر کتاب الجہاد میں، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذکر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، یلتمس الاجر والذکر، لیکن اس کے دل کے اندر خواہش یہ ہے کہ اگر میں جیت جاؤں گا تو بہت سارا مال غنیمت مجھے مل جائے گا، مال و دولت میرے ہاتھ میں آ جائے گا، اور اگر میں مار دیا جاؤں گا تو لوگ ذکر کیا کریں گے کہ فلاں شہید ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی اس کا خیال یہ ہے، سوچ یہ رہا ہے تو اسے کوئی اجر ملے گا، جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور ہر آدمی جاتا ہے یہی سوچ کے جاتا ہے، جیتے تو کامیاب، شہید ہوئے مرے تو شہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا شیء لہ، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ آدمی دوبارہ سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا لا شیء لہ، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فأعادها 3 مرات، پھر اس کے بعد اس نے تیسری مرتبہ بھی یہی پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس کو جواب دیا لا شیء لہ، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔
اور جب بار بار اس آدمی نے یہی پوچھا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، مال غنیمت یا اپنا نام، میرا نام اونچا ہو جائے، لوگوں کو میرے بارے میں جانکاری ہو جائے، لوگوں کے اندر میرے نام کا چرچا ہو جائے، اس لیے جا رہا ہے. جب وہ بار بار پوچھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. اللہ رب العالمین کسی بھی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے نہ کیا جائے، جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا جائے. اللہ ایسے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. تو خالص عمل اللہ رب العالمین، ورنہ آپ جنگ میں بھی شہید ہو جائیں تب بھی اللہ رب العالمین کے لیے کہ ہاں کوئی اجر نہیں. دیکھیے وہ جنگ میں شہید ہو رہا ہے، اسے کوئی اجر نہیں مل رہا ہے. اور بخاری کی روایت ہے ایک آدمی دیکھیے کتنا چھوٹا سا کام کرتا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اللہ ثواب اس کو کتنا بڑا دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما کلب، ایک آدمی کنویں سے پانی پی رہا تھا، پیاس کی وجہ سے پریشان تھا، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، اور اس کے بعد جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان اپنی باہر نکالے ہوئے اور پیاس کی وجہ سے کنویں کے پاس میں جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس کو چاٹ رہا ہے. وہ سوچنے لگا میں اتنی دور سے پانی کی تلاش میں آیا تو مجھے تو اللہ نے عقل دی ہے، میں تو نیچے اتر گیا اور جا کے نیچے پانی پی آیا، لیکن یہ بے زبان یہ کیسے جائے گا، یہ کودے گا تو مر جائے گا. اسے رحم آیا. اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ وہ کوئی عورت تھی وہ کوئی، تو اس نے، جس میں یہ ذکر ہے کہ عورت تھی، اس حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور اپنا چمڑے کا موزہ لیا، دوپٹے سے چمڑے کے موزے کو باندھا اور اس کو کنویں میں لٹکا دیا، اور جب اس کے اندر پانی بھر گیا تو وہی پانی اس نے کتے کو پلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِّن بَغَايَا بنی اسرائیل کے کسی بدکار لوگوں میں سے کسی ایک بدکار آدمی نے یا عورت نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے طریقے سے اپنے موزے کے ذریعے سے اس کو پانی پلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَغُفِرَ لَهَا، اللہ رب العالمین نے اس پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی، صرف پانی پلانے کی وجہ سے. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کتنی بار ہم نے آپ کو پانی پلایا ہوگا، آپ لوگوں نے ہم کو پلایا ہوگا، آپ نے کسی دوسرے کو پلایا ہوگا، دوسرے نے آپ کو پلایا ہوگا. سب کی تو مغفرت نہیں ہوتی، پھر اس کی مغفرت کیوں ہو گئی؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت اس لیے فرما دی کیونکہ اس عورت نے، حالانکہ وہ بدکار تھی، بنی اسرائیل کی ایک زانیہ اور بدکار عورت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے خالص وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی. تو کوئی بھی کام کرو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرو، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں. شہر میں میرا نام ہو، محلے میں نام ہو جائے، یہ کام کون کر رہا ہے؟ فلاں صاحب کر رہا ہے. یہ کام کس نے کیا؟ فلاں صاحب نے کیا. یہ وقت مختصر ہے، مجھے چند چیزیں بتانا ہے، ابھی اور اس ٹاپک پر اور بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہیں سے اس کو ختم کرتا ہوں. دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں نامہ اعمال کو وزندار کرنے کے لیے. اخلاق حسن، اچھے اخلاق، بہترین اخلاق. اگر وزن دار اور نامہ اعمال میں زیادہ نیکی جاتے ہیں تو آپ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، اپنی عادت کو اچھا بنائیے، خوش مزاج بنیے. کیونکہ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، نامہ اعمال کو وزنی کرنے والی، نامہ اعمال کو وزندار کرنے والی سب سے بہترین چیز الخلق الحسن، اچھے اخلاق ہیں، بہترین اخلاق ہے. مسکراہٹ سے کسی کا جواب دے دینا اللہ رب العالمین اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے.
بہت سارے لوگ اپنے عجیب گمان میں رہتے ہیں. کسی کو دولت کا نشہ ہے، کسی کو مال کا نشہ ہے، کسی کو اولاد کا نشہ ہے، کسی کو خاندان کا نشہ ہے، کسی کو عہدے کا اور منصب کا نشہ ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جم میں جاتے ہیں، باڈی شاڈی بنا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، پورا مسل وسل ایک دم بھاری کیے ہوئے ہیں لوگ. تو یہ کس لیے نہیں، غلط نہیں ہے، بنائیے خوب کیجیے، منع بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ وہ حدیث دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. کمزور مومن زیادہ دیر اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، طاقتور مومن زیادہ دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے. وہ زیادہ لوگوں سے جنگ نہیں کر سکتا جہاد میں، یہ زیادہ لوگوں سے جنگ کر سکتا ہے. تو طاقتور مومن اللہ کو پسند بھی ہے. تو آپ خوب بنائیں باڈی چوڑی، لیکن آپ بنا کے اپنے ہی بھائیوں کو مارنے لگے، اپنے ہی گھر والوں کو دبانے لگے، اپنے ہی لوگوں سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، محلے کے دادا بننا چاہیں، تو یہ تو غلط ہے نا. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کس کو بتایا. دیکھیے اخلاق حسنہ کی بات چل رہی ہے. پہلوان کس کو بتایا؟ ذی الجیل کون ہے، پہلوان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور وہ نہیں، پہلوان وہ آدمی نہیں ہے جو لڑائی میں، مقابلے میں، دنگل میں، کشتی میں کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، پٹک دے. وہ آدمی طاقتور نہیں، وہ آدمی پہلوان نہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یملک نفسہ عند الغضب. طاقتور وہ آدمی ہے، پہلوان وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. غصے کے وقت میں اپنے غصے کو جو کنٹرول کر لے، اپنے غصے کے اوپر قابو پا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی پہلوان ہے. اور غصے کو کنٹرول کرنا، قابو کرنا، یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ایک جگہ پر کہ ہم جو جنت دیں گے اس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے. چوڑائی اس کی زمینوں آسمانوں کے برابر ہے جو ہم نے جنت کو تیار کیا ہے. پھر فرمایا جانتے ہو وہ کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اس جنت کو تیار کیا ہے. غصے کو کنٹرول کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے ملنا، جنت کی گارنٹی اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر دے رہا ہے. چلیے ایک چیز اور دیکھتے ہیں، نامہ اعمال کے اندر زیادہ نیکیاں کیسے آئیں گی، نامہ عمل بھاری ہمارا کیسے ہوگا. ایک اور چیز، تیسری چیز لے لیتے ہیں صبر لے لیتے ہیں. کبھی کبھی انسان کو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دقتیں ہوتی ہیں. اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ ہائے واویلا مچانا شروع کر دیں، چیخ پکار شروع کر دیں، یا آپ اس پر صبر کر دیں. اگر صبر کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کتنا زیادہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. اے میرے نبی میرے ایمان والے بندوں کو بتا دیجئے اتقوا ربکم کہ اپنے پروردگار سے ڈرو. للذین آسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. تم دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں کر کے جاؤ گے اللہ کی اس کا نیک بدلہ پاؤ گے. وارض اللہ واسعہ. اللہ رب العالمین کی تو زمین بڑی کشادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. لیکن اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اور بلا حساب کتاب بغیر شمار کے بدلہ عطا فرمائے گا. اتنا دے گا بغیر حساب، بغیر حساب کے دے گا. کس کو؟ صابرون، جو صبر کرنے والے. تو نامہ اعمال میں اتنی لکھی جائیں گی نیکیاں صبر کرنے پر کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. گنتی نہیں ہے کہ 1 لاکھ دے دو 1 کروڑ دے دو، گنتی نہیں. صبر کی بڑی اہمیت ہے.
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر موجود ہے. دیکھا بیٹی زینب رو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى. اے میری بیٹی رو نہیں، جو دیا وہ بھی اللہ رب العالمین کا تھا. اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہی لینے والا ہے، یعنی اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ ہی نے لے لیا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ کو کب دینا ہے اور اس کو کب لینا ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی یہاں لکھا ہوا ہے. فَلْتَصْبِرْ، اس نے لے لیا تو تو اس پہ صبر کر. وَلْتَحْتَسِبْ، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھ. یہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں آپ اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کے انتقال پر. اب بتائیے ایک ماں جس کا بیٹا اس سے چھین لیا گیا اور کیا گزرتی ہے اس کے دل کے اوپر، ماں باپ سے پوچھو. لیکن اس پر بھی صبر. ہاں اگر صبر کر لیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے. کوئی چیز ہمیں بہت خراب لگ رہی ہے لیکن وہ ہمارے لیے خراب ہے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے ارے بزنس میں لاس ہو گیا، گھاٹا ہو گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی آیت دیکھو، ہر مسئلے کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے. آپ کسی بھی پوزیشن میں ہو، آپ خوشی میں ہو تب بھی اللہ نے بتایا تمہیں خوشی کیسے دکھانا ہے خوشی کو اپنی. پریشان ہو تو کتنا پریشان ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کتنا صبر کرنا ہے، وہ اللہ نے بتا دیا. اللہ فرماتا ہے عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں خراب لگ رہی ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تمہارے میں اچھی نہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس پہ صبر کر لو. اگر صبر کر لیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے بلا حساب کے بے شمار ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. بغیر حساب و کتاب کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کتنے بڑے اس کے فائدے ہیں. ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں، بہت آسان ہے، جنازے میں شریک ہو جانا. نیکیاں اگر بڑھانا چاہتے ہیں نامہ اعمال کے اندر، جنازے میں شریک ہونا کتنا بڑا ثواب ہے آپ جانتے ہیں. حدیثیں بھری پڑی ہیں اس کے تعلق سے. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تبع جنازۃ حتى يصلي عليها فله قيرات ويفرغ منها فله قيراتان والذي نفس محمد بيده لهو اثقل في ميزانه من احد. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی جنازے میں گیا حتی یصلی علیہا، اس کے جنازے میں گیا اور اس کی جنازے کی نماز پڑھی، کسی کے جنازے میں گیا اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اللہ رب العالمین اس کو ایک قیرات ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک گیا اور اس کے دفن میں بھی اس نے حصہ لے لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُ قِيرَاتان، اللہ رب العالمین اس کو 2 قیرات ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی یہ قیرات کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لہو واثقل فی میزانہ من احد، 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. ایک قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر، 2 قیرات 2 احد پہاڑ کے برابر. اب جو لوگ حج کر کے آئے ہیں آپ ان سے پوچھیے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوں گے بہت سارے حاجی لوگ ہوں گے، آپ پوچھیے گا ان سے بعد میں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. تقریباً 3-4 کلومیٹر لمبا پہاڑ اور بے انتہا اونچا پہاڑ.
آپ ایسے کر کے دیکھیں تو آپ کے سر کی ٹوپی پیچھے گر جائے، اتنا اونچا اور اتنا لمبا پہاڑ. نماز پڑھو تو اتنی نیکیاں نامہ اعمال کے اندر اللہ لکھ دے گا، اور اگر قبرستان بھی چلے جاؤ تو ڈبل یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین نیکیاں نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا. اب آپ اندازہ کیجئے نامہ اعمال آپ کی نیکیوں سے کیسے بھریں گے اتنے چھوٹے سے کام پر. اب ایک آخری بات اور بتا دوں آپ کو، پھر بات ختم کروں گا. ایک چیز اور، نامہ اعمال کیسے وزندار ہوں گے، یہ بھی بڑی آسان سی چیز ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کی پاکی اور اس کی تعریفیں بیان کرنا. ہم لوگ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، جو بولنا چاہیے وہ بھی، جو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی صاف کرتے ہیں. لیکن اللہ کا اگر ذکر کر لیا جائے تھوڑی دیر تو اس کا ثواب کتنا ہے. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر تو سب سے بڑا ہے، یعنی اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. سوال یہ ہے کتنا بڑا ہے. تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں الطہور شطر الایمان، پاک رہنا ایمان کا حصہ ہے، پاک رہنا آدھا ایمان ہے. یعنی کہ آپ پاک رہیے، یہ حدیث کے اندر حکم ہے مسلمانوں کو ناپاک نہیں رہنا چاہیے، پاک رہنے کی کوشش کیجیے. اب تو گرمی کا موسم شروع ہو گیا ہے، اب تو پاک رہا جا سکتا ہے. سردی کے موسم میں تو جمعے کو نہائے تو پھر دوسرے دن جمعے کو نہائے، اتوار کو نہائے تو پھر اگلے اتوار کو نہائے. یہ حال تھا لوگوں کا، بتائیے ایسے حالت میں. تو پاک رہنا ایمان کا حصہ ہے. اور فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنے سے نامہ اعمال بھر جاتا ہے. نامہ اعمال ہی تو تولا جائے گا نا، تو نیکیاں زیادہ ہوں گی تبھی تو کام چلے گا. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہتے رہنا، اس کا ذکر کرتے رہنا، الحمدللہ پڑھتے رہنا، تملأ المیزان، اس کے ذریعے سے نامہ اعمال بھر جاتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور اگر کوئی آدمی سبحان اللہ بھی کہتا ہے، الحمدللہ بھی کہتا ہے، تو اس کو اتنا ثواب اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی کہ اس کی اتنی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ کتنی نیکیاں؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے نا، یہ پوری اس کی نیکیوں سے بھر جائے گی اگر وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے. بالکل آسان سا کام ہے نا. اور نیکیاں کتنی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جن کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ فجر کی نماز کے بعد تشریف لائے تو دیکھا وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں. آپ باہر تشریف لے گئے اور اس کے بعد میں جب وہ دوبارہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اشراق کے وقت میں یعنی سورج نکلے ہوئے بھی تقریباً 10-15 منٹ گزر چکے تھے، 20 منٹ گزر چکے تھے. جب آئے تھے تو فجر کی نماز کی بات تھی، اور جب چلے گئے دوبارہ سے آئے تو اشراق کا وقت تھا، سورج نکل چکا تھا. دیکھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مصلی پر اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ابھی بھی کچھ پڑھ رہی ہیں. آپ نے پوچھا ہے جویریہ کیا تم یہاں سے نہیں اٹھی؟ جواب دیا کہ نہیں اللہ کے نبی. کہا جب سے بیٹھی ہو؟ جب سے بیٹھی ہی ہو. کہا میں جب سے بیٹھی ہوں. کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، اللہ کو یاد کر رہی ہوں، اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کر رہی ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو جویریہ میں تمہیں ایک کام بتا دیتا ہوں، اگر وہ کام تم نے کر لیا ہوتا تو جتنا ثواب تمہیں فجر کے بعد سے لے کر ابھی تک پڑھنے پہ ملا اتنا ثواب تمہیں وہ کام کرنے پر مل جاتا. اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز سے فارغ ہو کر، اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سب پڑھ لیتے ہیں یہ پورا، اس کے بعد کہا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 3 مرتبہ صرف یہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اگر تم 3 بار یہ پڑھ لیتی فجر کی نماز کے بعد تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملتا جتنا کہ ثواب تم فجر کے بعد سے ابھی تک بیٹھے بیٹھے پڑھ رہی ہو. صرف 3 بار یہ پڑھنے پر تمہیں اتنا ثواب مل جاتا جتنا تم فجر کے بعد سے جو ابھی تک بیٹھے بیٹھے پڑھ رہی ہو اتنا ثواب تمہیں مل جاتا.
تو یہ سب بڑے کام کی چیز ہے، ان کو یاد رکھیے، پڑھتے رہیے اس کو۔ ایک حدیث بتا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے جو رحمان کو بہت پسند ہیں، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر جو بہت ہی آسان ہیں، بہت ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور جب قیامت کے دن نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس میں بہت زیادہ وزن والے ہوں گے، بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ یاد کر لو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے، اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو یہ بہت زیادہ وزنی بیٹھیں گے۔ بڑھائیے اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں۔ یہ چند کام میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں تھوڑے سے مختصر سے وقت میں، باتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء